ایک بات ضرور ہے کہ سائنٹزم سے منع کرتا ہے مذہب۔ ایک الزام انہوں نے یہ لگایا مفتی صاحب کے اوپر کہ مذہب جو ہے سائنس سے روکتا ہے کہ سائنس میں مہارت حاصل نہ کرو۔ اس کا بہت شاندار جواب کہ مذہب سائنس سے نہیں روکتا، مذہب سائنس سے نہیں روکتا۔ یہ زبردستی کا بہتان ہے کہ سائنس سے منع کرتا ہے۔ سائنس سے کوئی مذہب منع نہیں کرتا، کوئی مولوی منع نہیں کرتا، اور اگر کوئی ہر دھرم مولوی منع کر رہا ہے تو یہ اس کی اپنی بیوقوفی۔ ہم تو یہاں تک کہیں گے کہ سائنس کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ بات کہہ رہا ہے کوئی مولوی تو یہ بلا وجہ کا اس کا مفروضہ ہے، کیوں مان رہے اس کی بات؟ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ سائنٹزم سے منع کرتا ہے مذہب۔ کیا مطلب؟ کہ یہ سائنٹسٹ یہ سمجھتے ہیں بعض جو کہ سائنس ہی سب کچھ ہے، علم حاصل کرنے کا طریقہ صرف سائنس ہے، اس سے مذہب منع کرتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر یہ مان لیا جائے کہ سائنس کے ذریعے سے ہی علم حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا، تو وحی کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام جو قرآن لے کر کے آئے ہیں، حدیث شریف لے کر کے آئے ہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا پھر۔ اس لیے یہ جو مفروضہ ہے اور یہ بات حقیقت ہے، اسی لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس ہی سب کچھ ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی کسی بات کو سائنس کے حوالے سے پیش کیا جائے نا، لوگ اتنے تعجب سے سنتے ہیں کہ یار واقعی کیا بات کہی ہے اس آدمی نے، دیکھو سائنس سے بھی ثابت کر دیا۔ یہ بالکل الٹا پیمانہ ہے۔ صحیح پیمانہ یہ ہے کہ اگر کوئی بات سائنس کی اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق بھی ہو جائے تب یہ بات کہی جائے گی کہ بھئی دیکھو اس سائنٹسٹ نے یہ بات بڑی شاندار کہی، کیونکہ حدیث میں بھی ایسا ہے، قرآن میں بھی ایسا ہے۔ اور ہمارا کیا ہے چکر؟ کیونکہ ہم اس سے متاثر بہت ہیں، وہی ہمارا کھوپڑا بن چکا ہے، ہمارا جو ہے کانسیپٹ یہ بن چکا ہے کہ سائنس سے ہی علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر کوئی بات ہمیں ایسی پتہ چل جائے قرآن کی کہ وہ سائنس کے مطابق جاری ہو اور سائنس میں وہ بات کہتی ہو، ہم کیسے تعجب سے کہ یار کتنی اہم بات ہے، یہ تو بہت اہم بات ہے، سائنٹسٹ نے بھی کہی ہے۔ حالانکہ صحیح پیمانہ یہ ہے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ سائنٹسٹ کی بات کو پرکھا جائے گا قرآن پر اور حدیث پر۔ اگر وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی مان لیں گے، اگر قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہوگی تو رد کی ٹوکری میں پھینک دیں گے اس کو۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے پروفیسر ہیں جو یونیورسٹیز کے اندر ڈاروین کا نظریہ پڑھاتے ہیں نا، وہ اسی لیے پڑھاتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ سائنس ہے۔ ڈاروین نے یہ بات کہہ دی ہے کہ بندر تھا انسان پہلے، اور ہوتے ہوتے جو ہے انسان بن گیا،